الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا تے ایمان والے بندے جتنی محنت پہ کرنے یا جتنی تگو دو ہونی پئی، اس ساری تگو دو نا مقصد یہ ہے کہ میں رب میں تو راضی ہو ونجے اور جڑے میں مر کے اسی بارگاہ وچ پہنچا تو جڑی اس اپنے مومن بندیاں واسطے جنت اور جنت دیاں نعمتاں تیار کر رکھیاں اللہ ماں او دے چا سارا، اس تو علاوہ تو ساڈا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ راضی کرنا، اللہ راضی کر کے اللہ نے جنت نا حصول ہے۔ اور اساں ہی اللہ قرآن مجید فرمانے پہن کہ اے ایمان والے ہو اتقوا اللہ، میں نے تو ڈر ڈر کے رہو اور این ڈرو جکن میں نے کو ڈرنے نہ حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، ڈر کے رہو اور یہ قدروں تک ڈرنے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو سنی موت حالت اسلام میں چاہنی چاہیے۔ بس یہ اگر ہو سکے کہ تسی مومن بن کے مرو تو وہ سارا زور زندگی اسی غلط لاؤنا کہ میری موت حالت اسلام تے آوے۔ بس یہ تو سنی ساری زندگی نہ نچوڑ لبے لباب خلاصہ ہی وے کہ میں جیونے واسطے تو میں بہت ساریاں آزادیاں بھی دے دیتی ہیں، بہت ساریاں پابندیاں بھی لا دیتی ہیں۔ آزادی نہ مطلب بھائی اختیارات دیتے ہیں، بھائی ہن بھی کر سکنا، ہن بھی کر سکنا، ہن بھی کھا سکنا، ہن بھی کھا سکنا، ای تتود لگاونی آپ نے جکن توڑنا دل کرے۔ لیکن ایک پابندی میری طرف ہو کہ تو موت اے جی آمنی چاہیے نہیں کہ موت قابل رشک ہو۔ بس تو مرن لگا جڑے توڑے روح گھنن بھی آون نا، ٹائم بالکل مختصر ہے، مرد توجہ کرے، جڑے توڑی روح گھنن آون تا خالی تو خوش نہ ہوئیں، ان روح کرنے والے بھی نچنے تے کدنے پہ آون پہ روح کرنے نہ سواد تا آ گیا۔ اللہ آج کیڑے بندے کو متا اور کیڑے بندے نے روح کرنے واسے آئے ہیں جس کمال نے زندگی لگائی۔ سبحان اللہ، جتو جینے الگ ونجے تھا بھی خشبو ہوئے، جتو مرنے الگ ونجے اتھے بھی خشبو۔ اے جا بان کے مار کے جس گستانے دبی میں سارے گستانے نہیں بخشش نظریہ بڑھوائیں سواد تتاو ہے نا۔ جتھے نیکیاں کرنے ان جائیاں رومن کہ یا اللہ میں نے تیرا کوہ کرنے والا آج کرے گا، سجدہ کرنے والا آج کرے گا، میں نے تیرے نیکی کرنے والا کرے گا۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تو موت حالت اسلام تے آوے تو وہ تو جت گیا، وہ تو اپنی زندگی نا مقصد ذرا ابھرنے رہو دو والے بھی مقصد پا گیا۔ جڑا بندہ اپنے رب راضی کر گیا، جنت بڑھا گیا، اور جڑے اس گلان سمجھ رہے نا بھائی حقیقی زندگی تا آخرت والی زندگی، انہوں نے سنگیا اور گل ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے ہر وقت دھیان تے توجہ اس پلے کہ مرا تا کتھے ونیا جنت ہے۔ گل جی تو میں شروع کی تھی وہ ذہن اج رکھنی، مرا تا سدھا کتھے ونیا جی جنت ہے۔ بس اے جا زندگی ایک عمل بھی ہو ونجے نا جیسا او پسند کر گئے نے تو بات کم بڑھنا، اینج بھی نہیں کہ بہو اوکھی شہر ہے، اوے اوکھی میں دسینا لیکن ایڈی اوکھی بھی نہیں۔ ایک عمل، ایک نیکی، ایک وجود چو نکلنے والی شے اگر انہاں پسند آ گئی تو بات سوکھی۔ دنیا لفظات جس نے انگڑ اس آپ نپ گی دی اس واسطے سوکھی، دعا کرو شالا انگڑ نپ گئے دے سبحان اللہ۔ اس نے نپڑے نے ڈھلے وہاں ڈھل لگنی نہیں، وہ جنت جتنی مرضی دوراڈی ٹکی روے، وڈیری ٹکی روے، قیمتی ٹکی روے، وہ لپ پر سبحان اللہ۔ حدیث چانا نا جنا علیکم بالدلجہ، لمبے سفرات جنا وینا ہوا ان سرگی جاگنے نہیں سمجھے، جنہاں پینڈے لمبے کرنے ہوان ان سرگی جاگنے ان وہاں ستے نہیں رہنے۔ ہاں سرگی جاگنے والے وہ بڑی بھج کے انگل نپ گینا، ہاں سرگی جاگنے والے انگل ترکھی نہ پہنا تے انگل نپ گینے عمل قبول ہو ونجے تو بات پیچھے کوئی شے بانی جی
یہ مقصد اور مقصود ہے کہ دنیا تو ونیا تو مسلمان بن کے تے جنت، دنیا تو مرا تو سیدھا داخل۔ او سورت یاسین آئے اللہ قرآن کے پہنیں جڑوے ادو بھی مار کھا دی، ادو بھی وٹے لگیں، ادو بھی کوئی نمیاں چوڑیاں نمازہ نہیں پڑھیاں، جی دعا دھاڑا ہویا کلمہ پڑھیں۔ تو میں عرض پہ کرنا بھئی اوکھی بھی اوے لیکن ایڈی اوکھی بھی نہیں، انگل لپ گئے تو دوئے دھاڑے بھی پہنچا دینا۔ کہ اگر تھوڑی جو اور نیڑے کراں تو او ادھر میدان جیڑا آیا اساں ایک دھاڑ بھی نہ ایس رکھا۔ بکریاں گھن کے مدینے آیا، پوچھا حضور کرے گئے، حضور تو پار او ادھر میدان گئے ہوئے، وہ بکریاں جلے نہ چھپکے نہ اتھے او دے چاہ رہا، اس تو سمجھو پتنی کے سمجھو اس او دے چاہیا تھا کوئی پہیاں تلواراں چلنی آن سچ تے کوڑ پہ نکھڑنا۔ اس بھی بکریاں رکھ دیتی ہیں، اس آقا بات آئے جی وہاں تا آئے سچے تے آئے ہیں۔ کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت گھن کے میدانے ویچ کود گیا، نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھ، پر سائنیاں انگل نپ کی دین۔ صحابہ پہنے جڑ 75 شہید گھنے نہ تھے، ای بھی شہید ہے ویچ پہ کتھے حمزہ سید و شہداء تے کتھے مصعب ابن عمیر تے کتھے عبداللہ بن جاش جس نے جسم نے 13 ٹکڑے اور اساں مسلح کر دیتا گیا، جس جنت خدا اساں وار دیتا اس جنت جساں بھی وار دیتا۔ تو کوئی ڈھل لگی جی؟ تو دو گلہ میں پہ کرنا، مرنا حالت اسلام ہے، کوشش کرنی کہ یا اللہ جڑا دین دیتا ہی، جڑا کلمہ دیتا ہی، جڑا ایمان دیتا ہی، اس ایمان تی رکھیں تے ایمان تے موت دیں۔ یہ ہمیشہ اپنی دعائی میں دعا شامل کر گئے، کیونکہ کوئی پتہ نہ لیں کیڑے وے ناراض ہو ونجن کیڑے وے راضی ہو ونجن، اے جی دعا مستقل کہ یا اللہ خاتمہ ایمان تے کر۔ بات ان تروٹے بھجے سجدے بھی جڑے نا، جڑے آج اساں بھی یقین کو نہیں کہ پتنی قبول ہو سن کہ نہ ہو سن، میرے نمازہ بھی ہنجن، میرے روزے بھی ہنجن، میرے رکوع بھی ہنجن، میرے سجدے بھی ہنجن، شاکے کے قبول ہو سن یا لیکن خاتمہ ایمان تے ہو گیا تو پچھلے سارے تے مور ہے۔ اللہ نے وائن جڑوے تو مرن لگا کلمہ دے دیتا ہے نا، تو اسی تو دیتا ہے کہ تو بخشنا چاہنے، تو دعا کہوے کہ حکا تمنا کہ ادو روح نکلنی پہ ہوئے تو ادو اللہ پہ آخنا ہوئن کی لدخل الجنہ، میرے بندے وائن جنت داخل ہوئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او پاک روح جس روح فرشتیاں بھی اڑینے فخر پہ کریں۔ میں گلا پہ کوڑو نہیں کی تھی کہ خالی مرنے آڑے چاس نہ آوے، اے جی زندگی لگا کہ روح کڑنے آڑے ہیں بھی چاسا کہ میں کینڈی روح کڑی، 70,000 فرشتے یا 500 فرشتے آسمانہ تک اس روح اپنے ہاتھ میں بدلینے میں نے۔ ایک آنا تھوڑ دل ماں چاون دے، دو آنا تھوڑ دل ماں چاون دے، تری آنا ذراک ماں بھی نہ پا، چوتھا آنا تو سی نہیں نہ تھوڑ کی ممی دیو۔ ای پاک روح ہے، ای جڑی رب پسند ہے، ای تھوڑی دل میں نے ہتھاں بھی آویں جے میں بھی اساں پسند آ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح ادھی راتی اٹھنے آڑے ہے، جاگنے آڑے ہے، قدم قدم پھونک پھونک کے رکھنے آڑے ہے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں اپنے اس رب نی طرف، رب تو نے تو راضی، تو رب تو راضی، راضیۃ مرضیہ، او جڑی آپ بھی راضی اور جس تو سارے راضی۔ بڑی بڑی گل ہے، تو سنی سبحان اللہ نہیں آئی جی کوئی گل آونی چاہیے، ہاں تو بھی راضی وانج تے اگلے بھی توڑے جو راضی ہو گئے۔ فدخلی فی عبادی، وڑ ون میں نے بندے میں، ودخلی جنتی، اور داخل ہو ون میری جنت۔ وہ سواد آسی کہ نہ آسی، اللہ ماں تے تو سائیں نعمت نصیب کر، شاءاللہ ہی سواد نصیب ہو ونجے، اور اللہ تعالیٰ کوئی اے جا عمل خراب ہو ون جیسا پسند کر گے نا تو سارا کام بڑھ۔ صحابہ اکرام پاک لوگن، لیکن انہاں بھی ہر ویلے چنتا یہ اسی گلہ نہ چنتا ہے جڑی گل میں ساں تمہید اجرت کی تھی نا، انہاں ہر وقت یہ گل ستینی پئی، حالانکہ انہاں خوشخبریاں بھی بڑیاں، انہاں نے وعدے بھی، پر کیا ہے جنہوں نے مرتبے وڈے ہونے انہاں خوف بھی اتنا ہی وڈا ہونا، انہاں زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے، جتنا وہ تیرے ہو سی اتنا اسا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابین، اور حضور نہ بڑا پیار ہے،
اور آپ بھی حضرت معاذ نہ بڑا پیار حضور تا ساری دنیا آخنی یا رسول اللہ ماں تو سنا محبت ہے. آپ حضرت معاذ فرمایا کہ ماں قسم رب نی انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ ماں محمد توڑنا پیار. حضور حضرت معاذ نہ محبت، اور اس محبت نے وجہ بھی حضرت معاذ نہ علم ہے. اللہ تعالیٰ نوجوان ہے انصاری صحابین، اللہ جوانی وچ علم نہ بھر دیتا. خطبے بھی ایک حدیث پڑھی نہیں، اکثر علماء پڑھنے اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ اس امت وچ حلال اور حرام نہ سب تو بڑا عالم معاذ بن جبل ہے، جس نے متعلق حضور گواہی دیوان. اور اس حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ نے متعلق بھی گل فرمائی نا، اس میں تفضیل نہ صیغہ استعمال کیتا. اس میں تفضیل نہ مطلب ہونا بہت زیادہ وڈیری گل بیان کرنی ہوئے تو اس واسطے اسی گانے نے. تو حضور اس واسطے جتنے صحابہ نے متعلق کوئی گل فرمائی اس حدیث ہے سارے اس میں تفضیل نے صیغے، اور یہ ساری حدیث جمعے پڑھی ہوئے نہیں. ارحم امتی بے امتی ابی بکر، ارحم امتی بے امتی ابو بکر. اتنے ارحم نہ صیغہ کہ تھوڑا رحم کرنے والا نہیں، بہت رحم کرنے والا. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور انہوں نے حضرت عثمان واسطے اور حضرت علی واسطے، حضرت ابی بن کعب واسطے، کہیں واسطے اقرا، کہیں واسطے عالم، کہیں واسطے احیاء، کہیں واسطے اقضا. یہ حضور سارے اس میں میں حدیث بیان نہیں کرنی، اسی حدیث وچ ای ٹکڑا بھی ہوئے کہ عالمہم بالحلال والحرام. میری امت معاذ تو وڈا نہ کوئی عالم آیا نہ آسی نہ قیامت تک اے جا کوئی مولوی ہو سی جے مولوی میرا معاذ بن جبل ہے. تو علم نہیں وجہ تو حضور محبت عالم بالحلال والحرام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن علماء نہ پرچم حضرت معاذ بن جبل نے ہتھے چ. تمام علماء کتنے بڑے بڑے لوگ اس امت گزرے، اہل علم اور اہل عمل، تقوی، بزرگی، لیکن سارے حسن معاذ بن جبل نے جھنڈے تھلے. تو جس نے جھنڈے تھلے ایڈے ایڈے سرا والے لوگ ہیں وہ آپ کا ایڈا اچھا جی شان وہ یا نیس. حضور بڑے پیارے. آپ حضرت معاذ فرمانے، میں اس سے گل سنانا چاہنا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک نے سفر 35,000 نہ لشکر ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روانہ، اور حضرت معاذ بھی اسے چون. اور تبوک نہ سفر چونکہ صحرا نہ بھی سفر ہے اور گرمی بھی بڑی شدید ہے، تو آپ یہ سارا سفر صحابہ اکرام کو اکثر سفر رات نہیں تاریکی سے کروایا، دیہڑی سے نہیں کروایا. کہ دیہڑی گرمی، سورج نہیں تمازا، تھلو ریت گرم، تو سورج گرم، تو ظاہر سفر کرنا مشکل ہے. تو آپ عصر ویلے اور عصر تو بعد اتنے سفر شروع ہوئے، اور صبح نی نماز تو بعد بھی سورج طلوع ہونے تک تھوڑا جا دھوپ چڑھنے تک یہ سفر چلنا رہا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ ایک سفر اسی تبوک نے سفر میں اپنے ذمے یہ گل چاہ گی دی کہ میں اپنی سواری حضور نی سواری نے نیڑے رکھنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لمبا سفر ہے اور اس نیڑے رکھنے کی بھی وجہ کہ میں اگر کوئی ارشاد فرمائے سن تو سن گی سا، کوئی خدمت واسطے آگ سن تو میں خدمت واسطے حاضر ہو ویسا. صحابہ اکرام نے یہ چاہت ہونی ہے کہ حضور نے جتنے نیڑے رہ سکا نیڑے رواں. تو میں طے کر گیا کہ اس سفر میں اپنے نبی نے نال نال رونا. پہلے ایک جاڑے صبح نے حضور نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے قافلہ وط روانہ ہویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سارے جس وقت صبح کی نماز پڑھ کے ٹرے نا، تب کیفیت یہ ہی کہ پوری رات نہ سفر، کئی دنہ نہ سفر، تے بعد صبح نی نماز تو بعد نہ وقت. تو بس نیندر تو آنی کہ نہیں آنی، بندہ ساری راتی نے جاگا ہوئے ہوئے تے صبح نے ٹائم بھی وقت جی سفر کرنا اور آرام اگیرے بن کے کرنا. تب حضرت معاذ بن جبل فرمائیں کہ صحابہ اکرام تے اونگ اور نیند نی کیفیت، تھکاوٹ بھی، سفر بھی، نیندر بھی. تو صحابہ نی سواریاں سجے کھبے پھیل گئی ہیں، کیونکہ کوئی سدھا ایک راہ تو ہونا نے
پورا جے صحرا وے تے کوئی باڑ بھی نہیں پابندی بھی نہیں ہے تو تک ٹرنا ہے تو پرے نہیں وینا تے 30,000 نو لشکر ہے تے صحابنیاں سواریاں کوئی اگے کوئی پچھے کوئی سجے کوئی کھبے تے دور تک انہوں پھیل گئے. حضرت معاذ فرمانے کہ میں نہیں اٹھنی بھی میں بھی چونکہ اونگنا پہ ہوں تو میں نہیں اٹھنی بھی ناقت تاکلو مرتن و تسیر و اخرى ایک ہی پلے کدیں کھامنے واسطے ہدے منہ کروے نہیں آئی ایک ہی پلے ہدے ٹر پونی آئی اور کدائیوں کوئی شاید نظر آنی تو سارے صحابنیاں اٹھنیاں نا یہ عالم ہے کہ صبح نہ ٹائم میں زہر ہے ساری رات اٹھنیاں بھی ٹوریاں ویان انہیں بھی بھوک لگی وئی تو جتھے کوئی درخت آنا کوئی شاید آنی تو ان کدی ویلے ہدے چگن لگی وینیان کے ویلے ہدے چرن لگی وینیان اور اس دوران لشکر سارا تتر بتر ہو پھیل گیا. میں نہیں اٹھنی میں نے ستا پیا تو اچانک میں نہیں اٹھنی بدکی اور جس وقت میں نہیں اٹھنی بدکی اور ڈر گئی تو میں بھی اس تو ڈھون لگے ہوں میں بڑے زوردار طریقے نال اسے لگام نپی اساں چھکیا دبایا لیکن میں نہیں اٹھنی ہے بدکے ویک کے نفرت ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نہیں اٹھنی بھی بدک گئی کیونکہ میں یہ آپ نے نیڑے ہوں تو میں نہیں اٹھنی ہے جڑے اچھلنا کدنا بھجنا دھرکنا ڈھانا حضور نہیں اٹھنی ویکھیا تو وہ بھی تھوڑی جی بدک گئی اور جس وقت وہ ہلی جلی اور اس بھی انہیں چھاڑا ماریاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہدہ جیسے آپ اپنی اٹھنی تو پردے لٹکے ہوئے اور آپ آرام پہ فرمانے تو آپ نے بھی جس وقت اگ کھلی اور آپ دیکھے کہ اٹھنیاں کیا ہوا تو آپ اپنی چادر ہٹائی کے بعد وچو چودھری نہ چاند نہ پڑا حضرت معاذ بیان میں تو ناڑ آئے ہوں جی اسی گلا واسطے کہ جڑوے پردہ چویوے تو میں ہی سامنے آواں تو جڑوے آپ پردہ چاہے نا اٹھنی چو تو آپ فرمایا معاذ میں کہ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ بات دیکھے سارے بھی ہوئے کہ وہ سمجھ گئے آپ بھائی اس نے اٹھنی تاکہ میری اٹھنی بھی حرکتیں چاہی اور یہ بھی بدک گئی تو آپ لوگاں ویکھے صحابہ اکرام سارے کوئی ہدے دور دور تو آپ پہلا جملہ حضرت معاذ فرمایا کہ معاذ ماں ہارڈ نہیں ہے کہ لوگ اتنے دور لگے ویسن یہ بندے جتنے سڑے تو دور لگے گئے ماں ہارڈ نہیں ہے کہ ان سڑے تو اتنے دور لگے ویسن مطلب یہ ہے کہ نہ اتنا دور وہینا نہیں چاہیے نہ اپنے نبی نے نیڑے نیڑے رہنا چاہیے. اور یہ گل بھی آپ نے ٹھیک ہے آپ نے ایک حیثیت بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تحفظ اور آپ نہ دفاع یہ بھی صحابہ کی ذمہ داری ہے. اور اس سفر تو تھوڑا عرصہ پہلے وہ تلوار والا واقعہ بھی پیش آ چکے ہیں کہ حضور اکلے ایک ہی درخت تھلے آرام فرماون اور بندہ آ گیا اس تلوار چاگ دی اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا میں نے تو تساں کور بچے سی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا اللہ بچے سی جس طرح میں نبی تے رسول ہوں اسی بچاونا تو یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے. تو اس تو بعد اور زیادہ احتیاط نہیں ضرورت آئی تو آپ اسی نے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں ہارڈ نہیں ہے بندے اتنے دور لگے ویسن تو انہیں تھے کوئی سڑے جا جڑا ہوا نا جی تو وہ آکھا موقع بڑا تو میں نے تو بنسا نمبر تو اگو میں تو یہ آکھنا ہے میں آکھنا ہاں جی واقعی جی ان بڑے لاپرواہ من انہیں کرنا چاہیے نا انہیں غلطی کی تھی انہیں ایتھے نیڑے نیڑی رہنا چاہیے. اگر سڑے اگے ہے جب موقع آوے تو اسی تو نمبر بنانے واسطے انہیں انہیں کرساں کہ نہ کرساں جی بڑے بندے اگے میرے نمبر بڑھن جی اور لیڈر صاحب اگے اور قائد اگے تو حضور تو وڈا تھا قائد کائنات کوئی نہیں تو حضرت معاذ واسطے موقع تھا بڑا اچھا آ گیا کہ میں اپنا حضور نہ محبت نہ اظہار کرا اور اپنے آپ حضور نے اور قریب کرا اور اس موقع تو فائدہ اٹھا کے صحابہ اکرام نہ کوئی شکوہ اور شکایت کرا پر ان شکوے کی کون کرن جنہ اللہ تے رسول آپ بڑھایا ہوئے ہاں جی جنہ دھوتا ہی اللہ تے رسول ہے. اللہ قرآن نہیں بیان کر رہا ہے علیکم الکفر والفسوق والعصیان تسی پڑے چوو یا تنہائیاں وچ ہوو تسا میں اتنا دھو چھوڑا کہ گناہ تسا نے نیڑے نہیں آ سکتے. تو حضرت معاذ پتہ کیا کہ انہاں کہا یا رسول اللہ نان الناس ناس الناس فتفرقت بهم رکابهم ترتع و تسیر
یا رسول اللہ لوگ راتی نے تھکے وین تے اونگنے پین سارے تے سارا نیندر آئی وئی تے انہوں نے جانور ایدے وعدے ہو گئے انہوں نے آکھا کہ صحابہ ایدے وعدے ہو گئے یا رسول اللہ انہوں نے اٹھنیاں تے ان ایدے وعدے لگیاں گئیاں تفرقت بہم رکابہم انہوں نے سواریاں انہوں سجے کھبے گر گئیاں ترتاو و تسیر ان چرنیاں بھی پیان ٹرنیاں بھی پیان تو وہ جانوراں تو سا پتہ مالک ہوتے ستا پہ ہوئے تو جدے اس نے منہ آنا ہو لگے ہوئے نہیں یا رسول اللہ اٹھنیاں پھیل گئیاں تو سنے یاراں تو سا نہیں چھوڑے اور یہ موقع ہونا سیدھی گل کرنے نا تے بندے نے اتے آمنے نا جب حضرت معاذ جملے فرمائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا نَائِسٌ معاذ تو سچ آخنا پیا میں تو آپ ستا پیا میں بھی اپنی اٹھنی تے ستا پیا ہوں اور میری بھی آنکھ لگ گئی یہ مطلب یہ ہے کہ ان بھی انسان ہیں تے میں بھی انسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ بھی نیندر آنی آپ تے بھی تھکاوٹ آنی اور یہ دوئے مرتبے جڑے نا حضور نے انہاں ذرا سامنے رکھنا کئی لوگ حضورہ خدا نہیں گدی تے بوا دے لیں یا نبیاں اور کئی بالکل تھلے لانے لیں یہ مطلب نہیں آپ نہیں دوئے حیثیتاں آپ ایک انسان بھی ہون اور اس انسان ہونے اللہ قرآن نے فرمایا انما انا بشر مثلکم میں تو تسا طرح ایک بشر اور اس بشر کا مطلب یہ کہ ماں بھی بھوک لگنی ماں بھی ترے لگنی میں بھی تھکنا میں نے تھی بھی بشر آڑے تمام اثرات تاری ہونے تے کدائیں اے جی اتھے اللہ پہلے مثلکم ای بشرن تسا جیسے اور دوئی جائی تھے صحابہ روزہ رکھے کہ اسی بھی اے جا روزہ رکھسان جڑا حضور رکھنے اسی بھی اے جی عبادت کرسان جے جی حضور کرنے تو آپ اپنی دوئی حد بھی بیان کر دیتی فرمایا ایوکم مثلی توجہ کرے حضور فرمایا تو سنچو میں نے جے کورے نہیں سمجھ آئی اللہ پہلن بشرن تو سجے حضور فرمانے پہن تو سنچو کورے میں نے جے کہ مطلب کہ انسان ہونے نے ناتے اللہ بیان کیتا کہ بشریت نے جڑے حالاتاً ان حضور تے بھی تاری ہونے تے جڑوے میڈا نبی نبوتنی منزل تے سوار ہوئے تو ساری امت رڑ کے بھی ایوکم مسئلہ تو سچو میڈا نا کور رڑنا اس تو آپ فرمایا روزہ ایجا نہ رکھو جے جے میں رکھنا اس واسطے کہ ماں تے میڈا رب کھوا دینا تے پیوا دینا سبحان اللہ میں آخنا تو سی باتوں برسو اے ماں تے میڈا رب میڈے مجھے لکمے پا چھوڑے نا تو سچو کیڑا جیسا رب لکمے پائے اس تو میڈے تے نہیں رونا میں نہیں اپنی شانان تو سی سہم پاو تو وضو بھج رہنا نہیں اگر ابرو تو میں گل آ گئی ذہنے میں میں تو سا جہاں جے ماں نیندر آنی جی کن تو سا آنی لیکن تو سی میں نے جی کن میں نے جائے کی کن ہو سکنے ہو تو سی ادھا مٹھ بھی سہم ونجو تو وضو بھج رہنا میں ساری رات بھی ستا رہا تو میں نے وضو نہیں بھج تو نیندرہ ویچتا تو سی تے میں ہکا جائے ہو گیا پر نیندر نے حکم ہے تو سانے تے میڈے میں زمین آسمان نہ بس اس گلہ ذہن اچھ رکھنا تو بات اعتراض نہیں پیش آنا بات حضور نشان بھی سمجھ آوے نہیں رب نشان بھی سمجھ آوے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ العبد عبد وَإِن تَرَكَّ وَالرَّبُّ رَبٌ وَإِن تَنَزَّلْ بندہ ایرانا چاہے وہ سات آسمان کراس کر ونجے والرب رب وَإِن تَنَزَّلْ رب ایرانا چاہے عرشہ تو پیڑے آسمان تے آ رہے او تھلے بھی لگا آوے تو او رب ہے تے بندے نے شاہ رگا کھوڑ آ رہے تو تمی رب ہے تے بندہ زمینہ تو چڑھ کے آسمانہ تے لگا ونجے تے سات آسمان کراس کر ونجے تے اللہ نے عرش تے پہنچ ونجے تے ونجے آڑا آپ آکھے فتأخر جبریل فخررت ساجدن کہ میں عرش تے پہنچ کے سوچا کہ ہتھے آن کے میں کیا کرا تو جبریل پیچھے ہٹ گیا تو جڑا میں پہلا کام کیتا میں اپنے رب نے آگے سجدے وچ وائیں لگا کہ میں نے ربا ماں زمین تے بھی سجدہ ہی ڈھکنا تے میں عرشہ تے بھی آ رہا تو میں سجدے وچ ہی سونا لگنا تو میں زمین تے بھی رب سجدے کیتے تے آسمانہ تے بھی وان کے رب سجدے کیتے تو رب چاہے تھلے لگا ہوئے بندہ چاہے اتے لگا وائیں تو حضور فرمایا معاذ
تو ٹھیک آکھا نیندر تمام بھی آ گئی تے میں بھی سہ گئی ہوں حضور نہ صبح نہ ٹائم بھی ہوئے بس ستے ہوئے بندے جاگے تھوڑا فریش بھی ہونا تے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے نبی حضرت معاذ فرمانے کہ میں حضور نہ چہرہ انجی چودویں نہ چلنا ہے تے آپ طبیعت بہت اچھی ہویا خوش ہویا تو اس خوشی نہ اثرات چہرے تھی بھی نظر آنے ہر بندے نے نظر آنے تو بعد حضور نے تو اور زیادہ نظر آنے کہ وہ چہرہ اور بھکھڑ لگ پونا ہے چمکڑ لگ پونا ٹائم بھی تھوڑا حدیث تھوڑی جی میری متوجہ رہے ذرا حضور ماں فرمایا معاذ میرے نیڑے آوا یہ جانور تھوڑا جا اور نیڑے گنا میں اٹھنی حضور نے قریب کر دیتی حضرت معاذ نے الفاظاً کہ اٹھنی میں اتنی نیڑے گھنا آیا کہ میں نہیں اٹھنی تے حضور نہیں اٹھنی نہ جسم آپس ایک مس کرن لگ اتنی میں نال ملائی کہ کئی ویلے حضور نہیں اٹھنی میں نہیں اٹھنی الگ میں نہیں کئی ویلے میں نہیں اٹھنی حضور نہیں اٹھنی نہ اس نے جسم مس کر اس تو پہلے میں خالی نیڑے کی تھی تو حضور فرمایا ادنو دونک معاذ ذرا اور نیڑے آوا وقت میں اتنی نیڑے کی تھی جب اٹھنی میری اٹھنی تو حضور نہیں اٹھنی آپس مل گئی لگن لگ ٹر پہ میں موقع غنیمت سمجھا میں کہا خوش بھی امن تے کوئی کمی نہیں گالی پوچھ گنا سبحان او جڑے سنگی لیٹ آئے ہو نا میں انہیں پہلے بیٹھے ہوئے سنگیاں گل کی تھی میں کہ ساری زندگی نے جتنے عمل کرینے پہ ہیں نا انہیں سارے عملہ نہ نچوڑ تے خلاصہ ہی وے کہ مران تا حالت اسلام اچ مران تے مر کے ونیاں تا خدا نہیں جنت اچ ونیاں ان دو گلان اسی تے میں یہ حدیث تو سان سنانا حضرت معاذ آ رہے میں موقع تاڑیا تے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی یا نبی اللہ اے ذن لی اسألوک عن کلمت لا اسألو غیرہا یا رسول اللہ ایک گل پوچھنا چاہنا تے اس گلہ نہ ماں خراب بھی بڑا کیتا گا ہاں اسألوک عن کلمت قد امرزتنی واسکمتنی یا رسول اللہ اے جی گل پوچھنا جس گلہ ماں مریض کر چھوڑا سوچ سوچ کے میری طبیعت ہر وقت غمگین رانی امرزتنی اس گلہ ماں بیمار کر دیتی واسکمتنی اس ماں مریض کر دیتی ہر وقت میں میری کیفیت بیمارہ آڑی تے غم زدہ آڑی وَأَحْزَنَتْنِي اور اس کلمے ہر ویڑے ماں غمگین رکھے گا ایک گل ہے جڑی میں اندر چھپائی وطنا تے اس گلہ نہ میں مریض بھی ہوا بیمار بھی ہوا غمگین بھی ہوا تے آج موقع بڑا سونا آ گیا تے آج میں اجازت دیو تو میں وہ گل تو سب کو پوچھ گئے تے پر ہمیں یہ پریشانی جواب سنے آپ فرمایا سلنی عما شئتا معاذ آج توڑے سامنے سمندر وگنا پہ جیڑی شاہ مرضی پوچھ اس تبوک نے سفر ایک جیڑا دل کرے نہیں گل کر کی پوچھنے وہاں ذرا صحابی نے جملہ بھی سنے جیڑا پیانا میں بیمار بھی ہویا پیانے میں غمگین بھی ہویا پیاں میں پریشان بھی رہنا تے میری پریشانیاں دور کر جاؤ میں اے جی گل تو سکو پوچھنا چاہنا آپ فرمایا پوچھ بس ہونا ٹائم نہیں نا اتھو تو جیڑی پوچھو لبنی کہ نہیں لبنی آپ فرمایا پوچھ اور جیڑا تونا دل کرے پوچھ سلنی عما شئتا جس گلہ تے دل ہے پوچھ آڑے پہ پوچھنا حضرت معاذ پہنے یا رسول اللہ تسی ماں ایک اے جا عمل دس دیو جیڑا یدخلنی الجنتا ماں اللہ نے جنت داخل کر دے ولا اسالو غیرہا تے اس ہکی گلہ پیچھے میں اور گل بھی تو سکو نہ پوچھ ہی ایک ماں غم کھا دی وینا کہ میں جنت داخل ہو سکے نہ ہو سکے اے جا عمل دس دیو جیڑا عمل ماں خدا نہیں جنت داخل کر دے تے وقت اس تو بعد تو سکو کوئی گل بھی نہ پوچھنا
میڑیاں 100 گلاں تے 1000 گلاں نہیں ایک گل ہے کہ یا رسول اللہ آج اس تبوک نے سونے سفر تے پاک سفر تے بڑے خوش بیٹھے ہو، ایک ہے جو عمل دس دو جڑا ماں رب نہیں جنت را وارث بنا دو. سبحان. سنگیو کدی زندگی خیال بھی آیا اتھے تے سائیں بیمار ہوئے پین، غم زدہ ہوئے پین، تے ان بیمار ہوئے پین جنہوں نے متعلق حضور فرمانے پین جنتیاں نے جھنڈا ہی توڑے ہتھے چھے تے مطمئن ہو کہ بے روانانا. اور تبوک حضور نے زندگی نا آخری سفر ہے تے حضور حضرت معاذ فرما چکے جو کچھ فرما چکے تے اتنے مرتبے تے مقام نے باوجود وات گل اندروں جڑے ماں ساڑی وطنی کہ یا رسول اللہ جہاں تک جنت داخلے نے کوئی ضمانت نہ لبے اس وقت تک نہ کھاونے کوئی چاسے نہ پیونے سوات. جنہاں لوگاں آخرت اپنا مقصود بنایا نا انہوں نے سامنے بات کوئی اور گل نہیں، انہوں نے ساریاں گلاں نہیں ایک ہی گل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر فتح ہے نا بات گل رہ ہوئے نہیں. حضور خیبر فتح کیتا اور فتح کرنے تو بعد آپ انصار صحابہ بلایا مدینے آیا اور بلا کے فرمایا مدینے والی زمین تے خیبر والی زمین یہ ایک سودا کر گنو ان کرو خیبر والی نہ چاہ دیو مہاجرین تے مدینے والی زمین تسی اپنی انہاں کو واپس چاہ گنو جڑی ادھی آپے کو رکھی وئی نے تے ادھی نہ دیتی وئی نے نا وہ ساری تسی چاہ گنو تے خیبر ہے جڑا تسا نہ حصہ اپنے حصے تو 10 بردار ہو ونجو تے او زمین بھی انہاں مہاجرین دے دیو تاکہ خیبر والی ان سمرن تے مدینے والی تسا نہیں چوکیا باؤ اجداد نہیں زمین ہے او تسی آپ سمر گئے. بڑا سوکھا جا سودا ہے. صحابہ پتہ کو کیا کیا انہیں تکے انہاں کہا یا رسول اللہ زمیاں شمیاں نہیں گل بات کر ساں تسی جدڑے مدینے آئے ہو تے ان زمینہ سڑے کو گھدی ہیں نے تے سڑی بیعت کیتی ہے نے تے ایک شرط تسا سڑے نہ لائی ہے تے کچھ شرطہ ایسا تسا نہ لائی ہیں. یہ جڑیاں زمینہ ایسا دیتیاں تے دکانہ دیتیاں تے مہاجرین ایسا اپنے گھرے میں جائیاں دیتیاں یہ ایسا انہاں نہ تسا سڑے نہ شرط لائی ہے تے ایسا ان شرطہ پوریاں کیتیاں تے تسا سڑے نہ ایک شرط لائی ہے کہ جنت میں گھن کے دے سکتا. تسا سڑے نہ یہ شرط لائی ہے کہ کل تسا نہیں جنت رہا میں زامنہ تے یا رسول اللہ آج زمین سڑنا مڑینے پہ ہو تے وقت عدلے بدلے پہ کرینے ہو تے ایتا اسی تو سنی من گینے ہیں پر اساں تے وقت اپنی پچھلی شرط یاد آ گئی او جنت رہ کے بن سی کہ مطلب تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اگر عدلہ بدلہ ہو گیا تو وقت کہتا ہے وہ جنت والا سودا وچوں ختم تو نہیں ہو گئی کیونکہ تو سا مدینے نہیں زمین گدی آئی تو تو سا فرمایا جنت رہ میں زامنہ کہ اسی اگر مدینے نہیں زمین واپس چاہ گنا تو جنت والی شرط بھی پیچھا مڑ بنجے تو وقت اسی یہ سودا نہ کریں اساں ہوئے چاہی نہیں جڑی اس داڑے دیتی ہے نہیں اوبر پہ وہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لوگ ہیں کیا سودے. حضور فرمایا فذالکم اور جڑا وعدہ او کیتا وا اس وعدے تے میں تے میرا رب دوئیں کھڑے ہوئے جنت تو سنی پکی ہن زمین عدل نے بدلنے نال تو سنی جنت نہیں فیصلے تبدیل نہیں ہونے جڑی جنت دے چھوڑی تے اللہ تے رسول جڑوے ایک واری دے چھوڑن مڑینے نہیں او سودا پکا جنت جانے تے قیامت والا دن جانے تے میں جانا انصاریو تو سچو کوئی جنت چو میں نہ روڑ دین تے تسی رہ گئے ہو. حضور ایک موقع تے فرمایا یا اللہ خالی انصار نہیں انہوں نے پتر بھی تے انہوں نے پترہ نے بھی پترہ قیامت جاڑے بخششنیاں پگڑیاں بنا کے میری جنت داخل کر جنت تو سنی بڑے گہرے بن چکی جنت تو صحابہ نے سامنے سوائے جنت تو کوئی گل. ایک عورت آئی اس آگے یا رسول اللہ ماں مرگی نے دورے پونین تو چاہ دعا کرو میری بیماری ٹھیک ہو بنجے. حضور فرمایا دو گلہ جو ایک گل چاہ گئن اگر صبر کر تے بیمار ٹکی رو تے جنت رہ میں ذمہ وارا کل تو میں جنت داخل کر ویسا آئے سنگیو ہے جا نبی بھی کہیں کھڑا ہوئے جڑا دنیا تے جنتا لکھ کے پہ دینا سبحان اللہ گھیرنے آڑے بھی خوش نصیب تے دیونے آڑے تے بھی کروڑا سلام ہومن. حضور فرمایا جنت گھرنی ہے یا بیماری دور کرنی. عورت نے جواب سنے
کہنے یا رسول اللہ میں اتنی وڈی جنت اس بیماری تے قربان نہ کرینی، میں بیماریاں قربان کرینیاں، جنت خطرے چ نہ پینی، جنت لکھ دیو مرگی بھی شک ٹکی رہے۔ حضور فرمایا وائن لگی وائن اور مرگی نے بیماری آج تک دنیا تے لا علاج ہے تے جڑی اس وقت پیانی پہ بیماری ٹکی رہے تے جنت اگر لبنی تو یا رسول اللہ جنت تو وڈی کیڑی گل ہے، سیڈی تو ساری کوشش ہی جنت واسطے۔ آپ فرمایا بات آکھن لگی یا رسول اللہ ایک مہربانی چاہ کروا، ماں جڑے مرگی نے دورہ پونا تا کدی کدی میرے کپڑے ہٹ وینے جسم تو اور 70 ننگا ہو وینا، لوگ بعد اجماع دے سہرین کہ اسا توڑنے تے چادر پائی توڑنے تے کپڑا پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتی۔ آپ فرمایا وائن مرگی نے دورے تے پونے راسن لیکن ہون توڑنے 70 تے کہیں نہیں نظر نہ پوس ای تو دے دینے تے نال جنت بھی صحابہ نے بات ہوں بہت ساریاں گلیں میں نے دماغ پہ پھرنیاں اتھے تے جنت نے سودے تو علاوہ کوئی گل۔ حضور حضرت معاذ نے گل سن کے آپ فرمایا بخن بخن لقد سألتنی بعظیم لقد سألتنی بعظیم لقد سألتنی بعظیم۔ معاذ واہ واہ کہ جا سوال کی تھے، حضور بھی ایک باری کھل گئے، سوال وڈا آوے نا تو بات نبی خوشی بھی ہونی میرے شاگرد بھی ہتھے پہنچ گئے۔ آپ فرمایا واہ واہ معاذ بڑا سوال کیتے ہی، بڑا سوال کیتے ہی۔ 3 باری آپ فرمایا معاذ بڑی وڈی گل پوچھیا تے بڑی وڈی گل پوچھیا تے بڑی سبحان اللہ لیکن انہوں وڈی گل دساں تو بات تو سنا ٹائم ہوتے وینا اور حدیث جڑی ہو چکی میری نہیں اساں بات اگلے جمعے تے صرف یہ جڑا ابتدائی جملہ ہے نا آپ فرمایا بڑا وڈا سوال کیتے ہی، لیکن اللہ اگر کئی بندے نال آسانی نہ ارادہ کر گھنے تو بس اس واسطے ایڈی اوکھی بھی نہیں۔ جڑی گل میں شروع تے آکھی نا کہ جنت اوکھی ہوئے پر جنہاں نے انگڑ نپ گنے انہاں واسطے اوکھی نہیں۔ آپ ہی یہ فرمایا کہ اے معاذ تو گل وڈی پوچھی لیکن ای وڈی انہاں واسطے جڑے اللہ نال نہیں تے اللہ جنہاں نپ گنے تو بات انہاں واسطے میری جنت داخل ہونا کوئی ایڈی وڈی گل نہیں۔ بات حضور 2 گلاں دسیاں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کرساں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔